बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदला। 17 जनवरी है साल 2022। वजीर आजम इमरान खान ने एक मजमून तहरीर किया है जो आज पाकिस्तान के तमाम बड़े अखबारात के अंदर छपा है। वजीर आजम ने इस मजमून के जरिए करप्ट निजाम को बड़ा अच्छे तरीके से एक्सपोज किया है। मकार सियासतदानों और ताकतवर माफिया के खिलाफ ऐलान जंग किया है। रियासत पाकिस्तान को खड़ा करने के 5 असूल बयान किए हैं। इंतहाई आम मजमून है। ये आज तफसील के साथ मैं आपके सामने रखूंगा और हर पाकिस्तानी को इस मजमून को पढ़ना चाहिए और इस करप्ट निजाम का जो असल चेहरा है उसको समझने की कोशिश कीजिए कि मुल्क का एक वजीर आजम जो इस पार्लिमानी निजाम के अंदर वजीर आजम है वो भी इस माफिया के सामने किस तरह बेबस है और आवाम से मदद तलब करने पर मजबूर है कि ये माफिया की जड़ें उखेड़ने पर वक्त लगेगा, लिहाजा आपको तावन करना होगा। इंतहाई आम मजमून है। इसके आम नुकात इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो समाप्त करने के बाद आप अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। वजीर आजम आगाज करते हैं अपने मजमून का। वो कहते हैं कि ताकतवर मक्कार सियासतदान और माफिया कानून से बालातर रहने के आदी हैं। इन्होंने इदारों को भी करप्ट कर दिया है। आप देख रहे हैं, हम पुलिस की, महकमा रेवेन्यू की, सेहत की, तालीम की, तमाम महकमों की जब बात करते हैं हर जगह करप्शन के अंबार लगे हुए हैं। जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस मुल्क के फसाद की सबसे बड़ी जड़ है और जिस तरीके से वो पूरे निजाम को जकड़े हुए हैं, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। वो ये नहीं समझते कि ये लोग हम इनके खादम हैं, नौकर हैं, सरकार से तनख्वाह वसूल करते हैं और सियासतदानों और ये तमाम का एक गठजोड़ है। ये गठजोड़ दरअसल अवाम के खिलाफ है, जिस पर वजीर आजम कहते हैं कि ये तवील अरसे थे पीपल्स पार्टी, नून लीग, इस तरह की जमातें जो इख्तियार के अंदर रही है, इन्होंने तमाम इदारों को करप्ट कर दिया है। अब मईशत हो, जितने बिजनेस है वो भी इन्हीं सियासतदानों के है, इन्हीं के रिश्तेदारों के है और किस तरीके से उनको वो प्रोटेक्ट करते हैं। कभी आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, कभी पेट्रोल स्कैंडल, कभी कोई स्कैंडल। हर मामलात के अंदर जब देखते हैं तो इनका एहतसाब करना इस मुल्क के निजाम के बस की बात नहीं होती। कौमी चोर जिस तरीके से नवाज शरीफ हो, यानी शरीफ माफिया हो या जरदारी गैंग हो, उनका एहतसाब नहीं कर सके तो वजीर आजम उस तरफ निशानदेही करते हैं कि कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ये माफिया इतना ताकतवर है कि हर इदारे के अंदर घुसा हुआ है। जजेस जो है इनको जमानतें देते हैं और दीगर जो इदारे हैं वो भी इनको रिलीफ देने के अंदर मसरूफ हैं। तो यहां इदारों को उन्होंने करप्ट कर दिया है। वो कहते हैं कि कौमों के अरूजो जवाल का अमल तहजीबों के अरूजो जवाल से मुख्तलिफ होता है। कौमें बैरूनी हमलों का हदफ बनती हैं, दाखिली सतह पर शिकस्त और रेत से गुजरती हैं, मगर तहजीबों का मामला ये नहीं है। तहजीबों को बाहर से कोई नहीं मार सकता, वो सिर्फ खुदकुशी करती हैं। हर कौम का जोर उसके रूहानी असूल हैं। जब ये असूल मर जाते हैं तो कौमें मुर्दा हो जाती हैं। मुस्लिम तहजीब में हमारी रूहानी असूलों का ज़हूर रियासत मदीना की सूरत में हुआ, जो अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। दीगर असूलों के अलावा ये 5 आम तरीन बुनियादी असूल हैं जिन पर रियासत मदीना खड़ी थी और इन्हीं असूलों पर हमें पाकिस्तान को खड़ा करना है। ये 5 असूल कौन से हैं? वो कहते हैं, एक असूल है तौहीद, यानी तौहीद जो है अल्लाह का एक होना और अल्लाह ताला की तमाम मखलूक जो है उसकी खिदमत करना। और ये जो फलसफा है इसको हमें अपना जो एहसास है, ये रियासत मदीना की एहसास थी और पाकिस्तान भी चूंकि एक बहुत बड़ी हिजरत के नतीजे के अंदर जो है वजूद में आया और इस वजह से इसको खड़ा करने के लिए रियासत को हमें तौहीद के असूलों को अपनाने की जरूरत है। दूसरा वो कहते हैं कि जो असूल है वो रियासत मदीना का असूल था और पाकिस्तान का असूल भी बनाना पड़ेगा, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी, जिसका हासिल मेरिट का असूल हो। यानी मेरिट जरूरी है। कोई सियासतदानों का खास चमचा है तो उसके लिए नौकरियां भी हैं, उसके लिए ठेके भी हैं, उसको कई तरीकों से नवाजा जाता है और गरीब आदमी जो है वो टैलेंट लेकर भी फिर रहा है, उसके लिए मौके नहीं होते। तो मेरिट जो है ये बुनियादी चीज है और कानून की हुक्मरानी के कानून की नजर में नवाज शरीफ और गंगू तेली वो एक ही तरह दिखाई दें। जो जजत की ऐनक है वो दोनों के लिए अलग-अलग उसके नंबर ना हो। यानी कुछ लोग तो जो जेलों के अंदर मर रहे हो और उनका कोई पुरसाने हाल ना हो, लेकिन यहां पर नवाज शरीफ को किस तरीके से फरार करवाया गया, शहबाज शरीफ की किस तरह जमानतें हुई, हमजा शहबाज को घर बैठे कैसे जमानत मिली, जरदारी को तिब्बी बुनियाद और कभी किसी बुनियाद पर जमानतें मिलती हैं, शाहरुख जो तो अभी हमने देखा किस तरीके से कितने मुजरमान वो जो है वो यहां जेलों के बजाय हॉस्पिटल्स के अंदर अपने मर्जी के साथ ठाट बाट के साथ रहे हैं। तो ये दो नहीं, एक पाकिस्तान
قانون کی حکمرانی، قانون کی نظر میں سب برابر ہونے چاہیے، یہ اصول ریاست مدینہ کا بھی اصول تھا اور پاکستان کا بھی یہ اصول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وزیر اعظم بتا رہے ہیں، لیکن یقینی طور پر اس کے اندر مشکلات آ رہی ہیں چونکہ تمام اداروں کو اس مافیا نے کرپٹ کر دیا ہے۔ مافیا اور ان اداروں کا گٹھ جوڑ ہو چکا ہے جس کو توڑنا ضروری ہے اور اس کے لیے عوام کا جو ساتھ دینا ہے وہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ تیسرا اصول وہ بتاتے ہیں کہ توانا اخلاقی اصول، توانا یعنی اخلاقیات ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے، ہم عموماً کہتے ہیں کہ مغربی ممالک جو ہے وہاں پر ابھی سانحہ مری ہوا، اور ہماری یہ عادت ہے کہ جہاں پر بھی ہم گزرتے ہیں، اور آپ خود دیکھ لیجئے جب ٹریفک کے اصولوں کو کس طرح ہم وائیولیٹ کرتے ہیں، یعنی ایک لائن کے اندر تمام گاڑیاں جا رہی ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے اندر وہ کیڑا ہوتا ہے، وہ جلدی سے لائن سے نکل کر آگے جا کر ٹریفک کو بلاک کرتے ہیں اور کئی لائنوں کے اندر پورا راستہ بلاک کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس طرح کے سانحات ہوتے ہیں۔ ہماری جو اخلاقی معیار ہے، ہم قومی چوروں کو، یعنی انہوں نے چوری کی، ڈکیٹی کی، ٹیٹیز کے سکینڈل آئے، سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اخلاقی گراوٹ یہ ہے کہ پھر بھی چور کو چور نہیں سمجھ رہے، کرپٹ کو کرپٹ نہیں سمجھ رہے، بے ایمان کو بے ایمان نہیں سمجھ رہے۔ اور یہ جب اخلاقیات گر جاتی ہیں تو پھر یہ لیول آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جب اخلاقیات گر گئی ہیں تو اب ہمیں پاکستان کی ریاست کو اخلاقی اصولوں کو استوار کرنا ہے، اور یہی اخلاقیات تھی بیسیکلی ریاست مدینہ کے اندر۔ اور جب اخلاقی طور پر قوموں کو کھڑا کیا جاتا ہے تو پھر یہ ریاستیں کھڑی ہوتی ہیں۔ اور مغرب کے اندر دیکھیے، کوئی اس طرح قانون نہیں توڑتا، قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، سب برابر ہوتے ہیں، اخلاقیات کا دامن وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اور جو ہمارے اصول تھے، ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاقیات کا درس دیا ہے، موسٹلی ہمیں وہ وہاں پر نظر آتے ہیں، اور ہم یہاں جس طرح کا کلچر پروموٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے۔ چوتھا اصول وہ بیان کرتے ہیں کہ ترقی اور خوشحالی میں تمام بنی نوع انسان کو شرکت کا موقع دینا، یعنی بلا رنگ و نسل، بلا مسلک، یہ نہیں دیکھنا کہ شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، یہ چیز نہیں دیکھنی، اور کس مذہب سے تعلق ہے یہ بھی نہیں دیکھنا۔ تمام جو انسان ہے، ریاست جو ہے سب کی ماں کی جیسی ہوتی ہے، اور ریاست نے سب کو میرٹ پر مواقع فراہم کرنے ہوتے ہیں۔ ترقی اور خوشحالی کے اندر سب کو مواقع دینا یہ ضروری ہے۔ یہ ریاست مدینہ کا بھی اصول تھا، پاکستان کا بھی اس کو اصول بنا رہے ہیں۔ علم کی جستجو، لوگوں کو علم کے کلچر کو زندہ کیا جائے، کتابیں پڑھنے کی طرف لوگ رغبت کریں، لوگوں کے لیے جو یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، وہ کھولے جائیں، تحقیق جو ہے اس کے اندر اضافہ کیا جائے، ریسرچ ورک جو ہے اس وقت پاکستان کا دنیا کے اندر جو بڑی یونیورسٹیز ہیں وہ کہیں بھی نمبر کے اندر شمار نہیں ہوتا، اور بڑے اوپر جا کر نمبرز آتے ہیں۔ تو پاکستان یہ ہمارا چونکہ مسلمانوں کا کلچر بھی ہے، علم کے ذریعے ڈیولپ ہوتا ہے، تو علم کے کلچر کو زندہ کرنا ہے۔ یہ 5 اصول جو ہے اس مضمون کے اندر وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ قومی جو رحمت اللہ عالمین اتھارٹی قائم کی گئی ہے، اس کا بھی مقصد ایسی جنریشن کو تیار کرنا ہے، اس چیزوں پر موٹیویٹ کرنا ہے۔ اور یہ ہمارے قرآن مجید کے اصول ہیں، اور تمام مذاہب کو جس طریقے سے جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی جو ہے یہ بھی حاصل کی گئی، اور ریاست مدینہ کے اندر جو فساد تھا اس کو نظر انداز کرنے کی جو کوشش کی بجائے فساد کی جڑوں کو کاٹا گیا۔ ریاست مدینہ کا جو یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بنیاد پر رکھنا، نیکی کی تلقین اور برائی کی ممانعت کرنا، اور اب لوگ جو ہے وہ اس کے اندر بھی اختلاف کا شکار ہو گئے ہیں۔ ریاست کو نیکی اور بدی کے تصورات سے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب آزاد ہونا چاہیے، یعنی نیکی کرنا، اخلاقی اقدار، یہ ریاست کا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا ایک طبقہ ملامتی ہے، اور خونی لبرل ٹولے کی طرف جو فکر ہے اس کی طرف نشاندہی کی ہے وزیر اعظم نے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اخلاقی جو قدریں ہیں یہ ریاست کا کام نہیں ہے، یہ انفرادی معاملہ ہے، لہذا ریاست کو اس کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ہمیں ریاست کو اس کے اندر مداخلت کرنی چاہیے، وزیر اعظم یہ بتاتے ہیں، اور اس طریقے سے ایک طویل مضمون ہے، میں آپ کے سامنے اس کا چونکہ خلاصہ رکھ رہا ہوں، اور آخر کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں معاملہ یہ ہے کہ سماجی فلاحی اصلاحات کے سفر میں ایک عام سنگ میل کی طرف ہمیں جانا ہے، اور ہم اس وقت جو ہم نے دیے ہے یہ منصوبہ یہ ہے یہاں پر صحت کارڈ کا اور باقی اس بات کو یقینی بنائے کہ کم آمدن رکھنے والے طبقات کے لیے صرف اور باوقار معاملات کے ساتھ علاج کی سہولت میسر ہو، اور ان کے معاشی بوجھ میں بھی اضافہ نہ ہو۔ بعد از کرونا دور کی عالمگیر معاشی مشکلات کے باوجود ہم نے تعلیمی اصلاحات کو نظر انداز نہیں کیا۔ ہمارا احساس اسکالرشپ پروگرام اس بات کو یقینی بنائے گا کہ غیر مراعات یافتہ اور غریب طبقے کے ہونہار طالب علموں کو اچھی تعلیم میسر آئے۔
تاکہ اپنے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ان کے پاس وسیع تر امکانات ہوں۔ بشمول دیگر وظائف اس پروگرام کے تحت 6 ملین وظائف دیے جا رہے ہیں، جن کی مالیت 47 بلین روپے یعنی 47 ارب روپے۔ اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ آخر میں وہ کہتے ہیں کہ میں اس نقطے پر پھر سے زور دوں گا کہ پاکستان کو جو چیلنج درپیش ہیں ان میں فوری توجہ کا مستحق قانون کا احترام کا چیلنج ہے۔ ہمیں اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ ہماری 57 سالہ تاریخ، اس 75 سالہ تاریخ اس کلچر کی اسیر رہی ہے جس میں طاقتور اور مکار سیاستدان اور مافیا اس کے عادی ہو گئے کہ وہ قانون سے بالا تر رہ کر اس کرپٹ سسٹم کی مدد سے حاصل کردہ اپنی سہولتوں اور مراعات کو محفوظ بنا سکیں۔ اپنی ان مراعات کا تحفظ کرتے ہیں انہوں نے ریاستی اداروں کو بھی کرپٹ بنایا ہے، بالخصوص ان کو جن کا کام ہی یہ تھا کہ قانون کے احترام اور حاکمیت کی حفاظت کریں۔ یعنی آپ دیکھیے وزیر اعظم نام نہیں لے رہے، یعنی پولیس ہو، نیب ہو، ایف آئی اے ہو اور عدلیہ ہو، تمام اداروں کو اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ جن اداروں نے انصاف فراہم کرنا تھا، ان قومی مجرموں، چوروں، ڈاکوؤں کا احتساب کرنا تھا، وہی ان کو ریلیف دے رہے ہیں۔ اب یہاں پر انہوں نے بڑے دکھ اور درد کا ایک ملک کا وزیر اعظم اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے اس مافیا کے خلاف، اور جب اس طرح پراپوگیشن ہو ادارے اور سارے ملے ہوئے ہوں مافیا کے ساتھ، تو اس وقت ایک ایسا وزیر اعظم وہ مدد طلب کر رہا ہے کہ عوام آپ گھبراؤ نہیں، آپ جو ہے صبر کرو اور ساتھ دو بجائے اس کے کہ پراپیگنڈے کا شکار ہو کر انہی قومی چوروں اور مجرموں کے ساتھ آپ مل جاؤ اور ان کے پراپیگنڈے کا شکار ہو جاؤ۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ اعلان جنگ ہے اور ان کے خلاف انشاءاللہ جو فتح ہے وہ ریاست کی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی ان مراعات کا تحفظ کرتے ہیں انہوں نے ریاستی اداروں کو بھی کرپٹ بنایا، بالخصوص ان کو جن کا کام یہ تھا کہ قانون کے احترام اور حاکمیت کی حفاظت کریں۔ ایسے افراد اور مافیا اس نظام سے خون چوسنے والی جونکیں جو اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ پاکستان کی حقیقی قوت و وسائل اور صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے ان کو شکست دینا ناگزیر ہے۔ یہ وزیر اعظم کہتے ہیں یہ جو جونکیں ہیں جو پاکستان کا خون نچوڑ رہی ہیں اور مسلسل یہ بہت بڑا مافیا ہے، اداروں کو کرپٹ کیا ہے، حالات اس طرح بنائے ہیں، اور اب ان کا پراپیگنڈا شکار ہونے کی بجائے آپ میرا ساتھ دو اور تاکہ ان کو شکست جو ہے وہ دی جا سکے اور ریاست پاکستان کو بچایا جا سکے۔ انتہائی عام مضمون ہے، چونکہ میں نے آپ کے سامنے مختصر جو خلاصہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔